حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت یہ 18 ذوالحج کا دن ہے. اور میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ حضرت عثمان غنی کا یوم شہادت ہے, اور بعض لوگ اس پر آج کل ایک نیا فتنہ ہے, اہل سنت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے, وہ ایک کہتے ہیں یہ عید غدیر ہے. اب یہ کیا ہے؟ نبی پاک حج سے واپس آ رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غدیر خم ایک جگہ ہے, ایک مقام ہے, وہاں پر پہنچے نا, تو یمن والوں نے ادھر جانا تھا اور مدینے والوں نے مدینے آنا تھا. تو ایک شخص نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حضرت علی کی کوئی شکایت لگائی. آپ اس وقت یمن کے قاضی تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے نا ان کے جواب میں یہ کہا حضرت علی کا بازو پکڑ کے, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے علی سے بھی محبت کرے. صرف اتنی بات, یہ صرف ان کو یہ کہا گیا کہ جب تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے علی سے بھی محبت کرو. نبی پاک علیہ السلام صرف یہ بتا رہے تھے, اور لوگوں نے اس کو عید بنا لیا. اور عید کس بات کی کرتے ہیں یہ رافضی لوگ؟ یہ کہتے ہیں کہ اس دن ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں اعلان کر دیا تھا کہ آپ پہلے خلیفہ ہیں اور آپ کی ولایت کا اعلان ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ خلافت کا اعلان کرنا تھا تو نبی پاک وہاں کرتے جہاں سارے صحابہ اکٹھے تھے, اور وہ تو حج کے موقع پر تھے. تو نبی پاک جب سارے چلے گئے اور چند ہزار بندے آپ کے ساتھ تھے, نبی پاک نے اس وقت اعلان کیوں کیا؟ اور پھر اگر یہ خلافت کا اعلان تھا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ, انہوں نے ساری زندگی کیوں نہیں کہا کہ نبی نے میری خلافت کا اعلان کیا تھا تو تم کیوں نہیں مان رہے؟ اور اگر یہ خلافت کا اعلان تھا تو 12 اماموں نے کبھی کیوں نہیں اس پر بات کہی ہے؟ اگر یہ خلافت کا اعلان تھا تو پوری امت نے بات کیوں نہیں کہی ہے؟ تو یہ خلافت کا اعلان نہیں تھا, یہ لوگوں نے آج کل گھڑ لیا ہے. اور اس پر جناب ہمارے کئی جو ہمارے اندر چھپے ہوئے 2 نمبر رافضی قسم کے سنی ہیں, وہ بھی جناب عید غدیر اور مبارکے دے رہے ہوتے ہیں. یہ رافضیوں کا تہوار ہے, یہ سنیوں کا تہوار نہیں ہے, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور پھر دوسری بات کہ یہ جی ولایت کا اعلان ہے, او بھائی جان ولایت بمانا محبت ہو تو پھر تو یہ بات ہم بھی مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ کی مہر منیر پڑھیں, آپ نے بھی فرمایا کہ اس حدیث پاک سے فقط حب علی کا معنی مراد لیا جا سکتا ہے, نہ خلافت کا معنی ہے اور نہ کوئی اور معنی مراد لیا جا سکتا ہے. محبت علی کا بیان ہو رہا ہے. اور کون بد نصیب ایسا ہے جس کے دل میں علی کا پیار نہ ہو؟ سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں 4 یاروں کا بھی پیار ہوتا ہے, پنجتن پاک کا بھی پیار ہوتا ہے. اور اگر کسی کے دل میں پیار نہیں تو ہم اس کو سنی مانتے ہی نہیں ہیں, یاد رکھیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں آپ کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے تو کیا آج سے پہلے حضرت علی ولی نہیں تھے؟ میں کہتا ہوں تم کہتے ہو کہ حضرت علی کی ولایت کا اعلان ہے, علی تو پیدا ہوتا ہی ولی تھا, بلکہ علماء نے لکھا ہے عالم ارواح میں بھی اللہ نے ان کو چنا ہوا تھا. تو اس واسطے نہ یہ خلافت کا اعلان ہے, نہ امامت کا اعلان ہے, اور نہ یہ ولایت کا اعلان ہے. ولی آپ پہلے سے ہیں, یہ محبت علی کا اعلان تھا. یمن والوں نے اعتراض کیا تھا تو نبی پاک نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو علی سے بھی محبت کرو, علی پر اعتراض نہ کرو. بس اتنی بات تھی. اور لوگوں نے ڈرامہ بنا لیا اس پر کہ یہ عید ہے, اور ہمارے رافضی چھپے ہوئے سنیوں کے اندر وہ بھی کئی پیروں کا بیڑا غرق ہو گیا, کئی نقیبوں کا, کئی نعت خانوں کا, اور کئی 2 نمبر دلال ان کے مولویوں کا. خدا ان کو برباد کرے. اہل سنت کو اہل سنت کے راستے پر رہنے دو. آپ اس کو عیدیں کر, حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے اور تمہیں عیدوں کی پڑی ہوئی ہے. اور پھر اگر یہ کہا جائے کہ نبی پاک نے ہاتھ کھڑا کیا اس لیے عید ہے, تو پھر میرا سوال یہ ہے, میں آپ کو ترمذی شریف میں دکھاتا ہوں, آپ جتنے حوالے آپ کا جی چاہے درجن سے زیادہ میں حوالے دیتا ہوں. نبی پاک اپنے گھر سے باہر نکلے, ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ تھا, دوسرے میں حضرت عمر کا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام آپ کو جب صحابہ نے دیکھا تو مسکرائے, بڑے خوش ہوئے. نبی پاک نے فرمایا آج منظر دیکھ کے تمہیں خوشی ہو رہی ہے؟ یہ میں مفہوماً سنا رہا ہوں. تو فرمایا اس منظر کو یاد رکھ لو, جیسے آج میں بڑا خوش ہوں میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر ہے اور عمر ہے. فرمایا اسی طرح ہکذا نبعث یوم القیامہ, قیامت والے دن جب میں محمد اٹھوں گا اور حشر میں آؤں گا تو ایسے ہی آؤں گا, ایک طرف میرے ابو بکر ہوگا, دوسری طرف میرے عمر ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہاتھ اٹھانا اور ہاتھ پکڑنا یہی عید کی علامت ہے تو پھر اس دن عید کون منائے گا جس دن حضرت ابو بکر عمر کا ہاتھ پکڑا تھا؟ اور پھر میں کہتا ہوں اس سے بھی بڑی ایک عید بنتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ جس دن نبی پاک علیہ السلام
हुदैबिया के मकाम पर थे तो आपने सफीर बना के हजरत उस्मान गनी को मक्के में भेजा था, और जब यह खबर मशहूर कर दी गई कि हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया तो नबी पाक ने फरमाया ये मेरा हाथ है, ये उस्मान का हाथ है और मैं बैत कर रहा हूं। यार अगर किसी और का हाथ उठ जाए तो उस पर तो ईद है, तो अगर नबी अपने हाथ को उस्मान का हाथ कह दे तो ये ईद नहीं हो सकती है। तो ये फजीलत होती है जो नबी अता करते हैं, वो जिसको अता की खुले दिल से कबूल करो, बयान करो, लेकिन इसका यह मतलब कि आप ईदें कर रहे हैं। और समझने की बात है, तवज्जो करो मेरी तरफ मेरे अजीज, अगर ईद बनती है तो फिर जिस दिन नबी पाक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ला दिया है तो फिर ईद इमामत भी करो ना। जिस दिन देखो ना, नमाजें तो पहले तकरीबन 6 साल तक, तकरीबन पहले 6 साल तक नमाज अंदर पढ़ी जाती थी, बाहर पढ़ ही कोई नहीं सकता था मक्के के अंदर। हजरत फारूक आजम ने कलमा पढ़ा तो फरमा आज हम मक्के में पढ़ेंगे, और ऐसा नारा तकबीर लगा जिस दिन आपने कलमा पढ़ा कि पहाड़ भी गूंज गए और काफरों के दिल भी हिल गए कि ये क्या हुआ है। पता चला उमर ने कलमा पढ़ा है और आज मक्के में नमाज हो रही है। तो मैंने कहा फिर ईद नमाज भी अदा करो ना। तो फिर कौन कौन सी ईदें करोगे? ये फजाइल है, जिसके हिस्से के उसको अता किए गए, लेकिन इसका यह मतलब है कि ईदें शुरू कर दोगे। और यह लफ्ज ईद कहने के अंदर ये पहली 3 खिलाफतों का भी इनकार है और हजरत उस्मान गनी की शहादत का भी इनकार है। और यकीन फरमाया अत-तारीख फिल कामिल के अंदर इस बात को बकायदा लिखा गया कि यह मुइज़्ज़ुद्दौला नामी बंदा था जिसने इस गंदी बिदअत को ईजाद किया, और यह गंदा रिवाज गढ़ा है कि इस दिन में खाने पकाए जाएं और चरागाह की जाए और बताया जाए कि हजरत अली की विलायत का ऐलान था। तो यह तो 300 साल बाद की वारदात है। तो मैंने कहा 300 साल बाद वालों को पता चल गया है कि यह खिलाफत और विलायत का ऐलान है, नबी पाक के सहाबा और अहले बैत को नहीं पता चला था। तो यह राफजियों का गढ़ा हुआ है, इसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक है। और बिल्कुल अगर आप किसी की पोस्ट भी देखें तो आप समझ जाएं कि यह बंदा राफजी है। फिर कहते हैं जी फलां राफजी कहता है, फलां राफजी कहता है, और तुम्हें पता ही कोई नहीं अहले सुन्नत क्या है यार। हजरत उस्मान गनी की शहादत का दिन है और इधर लोगों को खुशियां चढ़ी हुई हैं। तो इस वास्ते वो किसी ने सही कहा है, किसी ने सही कहा, ऐ उस्मान जो तेरी शहादत पे खुशियां मनाएं, अल्लाह करे वो भी रोएं और उनकी नस्लें भी रोएं, और इंशाअल्लाह रोते ही रहेंगे। तो इस बात को आप समझने की कोशिश करें, ये राफजियों की वारदात है और इसका अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये 18 ज़ुल्हज हजरत सैयदना उस्मान गनी की शहादत का दिन है। और बाकी रही फजाइल की बात, नबी ने जिसको दिए हैं और जहां जहां दिए हैं सुन्नी बयान करता है, लेकिन उसका गलत मान और मतलब नहीं बयान करता, घड़ी हुई बातें और बिदअतें इजाद नहीं करता। सुन्नी जब भी बात करता है या कुरान के मुताबिक करता है या मुस्तफा के फरमान के मुताबिक बात करता है।